بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو محرم الحرام کی اسلامی تاریخات کے بارے میں بتاؤں گا کہ محرم الحرام جو کہ ایک مہینہ ہے پورے سال میں، ان میں کون کون سے واقعات ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنی بھی لوگ گزرے ہیں، جتنی بھی امت گزری ہے، جتنا بھی وقت گزرا ہے، اس میں محرم الحرام میں کتنے واقعات ہوئے ہیں وہ آج آپ کو میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تھا۔ اس نے جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور وہ وقت محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، لیکن ان میں سے تقریباً 80 یا 84 لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر اسلام لایا، اور باقی جو بھی لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ان پر عذاب بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو ایک کشتی بنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، جن میں سے ہر جاندار چرند پرند کے ایک ایک جوڑے کو ڈال کر، اور 80-84 جو مسلمان ہوئے تھے ان کو ڈال کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا، بارش کا عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا، جن کی وجہ سے تمام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وجود نامی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی، جو کہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، یہ جو اس کی پیدائش کا دن تھا یہ بھی محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی دوست کا خطاب ملا، اور یہی بھی دن محرم الحرام کا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کہ بادشاہ نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور حفاظت کا ذریعہ بن گئی، اور یہ بھی مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مصیبت سے نجات دلائی اور وہ خوشحالی کی طرف لوٹ گئے، اور یہ بھی مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی وحید نے 40 دن تک نکلنے کے بعد ساحل پر پھینک دیا۔ اس نے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلا تو یہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، جو فرعون تباہ و برباد ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جیت گیا، اور جو یہ فتح ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس مہینے میں، یہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے والا بادشاہ بنایا گیا تھا، اور یہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تھا آسمانوں کی طرف، اور یہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں کربلا میں شہید ہوئے، جو کہ یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ اور اس دن قیامت اور جزا ہوگی، یعنی محرم الحرام کا مہینہ ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا، اور قیامت برپا ہوگی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔